نہیں۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے زور سے دستک دی اور اپنی بیوی کو آواز لگانے لگا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اسی دوران پڑوس کے انکل باہر آئے اور پریشانی بھری آواز میں بولے، بیٹا دروازہ تو صبح ایک بار کھلا تھا، پھر اس کے بعد سے ہی بند ہے، اندر سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی۔ انکل کی بات سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے اچانک کسی انہونی کا احساس ہوا۔ میں گھبرا کر دروازے کو دھکا دینے لگا، لیکن وہ نہیں کھلا۔ آخرکار میں نے ہمت جٹائی اور زور سے دھکا دے کر دروازے کو توڑ دیا، اور جو میں نے دیکھا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ میری بیوی فرش پر گری ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کا جسم بے جان پڑا تھا، اور میری ننھی بیٹی وہ اس کی چھاتی پر لیٹی ہوئی تھی، شاید بھوک سے روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو ہلایا، اس کی نبض ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ میری آواز حلق میں اٹک گئی، میرے کانوں میں سناٹا گونجنے لگا، میری دنیا مانو تھم سی گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی اور بیوی کو اپنے سینے سے لگایا اور زور سے چیخا۔ میں اس وقت بہت رویا۔ پڑوسی اندر آ گئے، انہوں نے مجھے سنبھالا۔ ان کی بیوی نے میری بیٹی کو میرے ہاتھ سے اپنی گود میں لیا اور اسے بوتل میں بھر کر دودھ پینے کو دیا۔ وہ بھوکی تھی تو اس نے فوراً ہی بوتل کے دودھ کو پی لیا، مگر وہ بھی رو رہی تھی۔ شاید اس نے اپنی ماں کی موت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، مگر وہ بتانے کے قابل نہیں تھی۔ چھوٹی ہی تو تھی وہ، بالکل چھوٹی سی، صرف 6 مہینے کی۔ میرے پڑوسی نے فوراً ایمبولینس بلا لیا۔ میں سن ہو چکا تھا، بس اپنی بیوی، اپنی گلاب کو اپنے باہوں میں آخری بار تھامے بس رو رہا تھا، اور بس روتے جا رہا تھا۔ ایمبولینس کے آتے ہی سبھی اسے مجھ سے الگ کر کے اسٹریچر پر لٹا کر ایمبولینس میں سلا دیتے ہیں۔ میں بھی بوجھل قدموں سے ایمبولینس میں بیٹھ جاتا ہوں، اور ایمبولینس وہی خوفناک آواز لگاتے ہوئے شہر کے سڑکوں پر چل دیتی ہے۔ پہلے جب بھی میں ایمبولینس کی آواز سنتا تھا تو اس میں ہونے والے انسان کی صحت کی دعا کرتا تھا، مگر اس دن میری بیوی بے جان ایمبولینس میں میرے سامنے اسٹریچر پر پڑی تھی۔ میں اب اس کی زندگی کے لیے کیا دعا کرتا؟ ہر دعا اب اس کے حق میں بے اثر ہو چکی تھی۔ بھلا جانے والے کب لوٹ کر آتے ہیں؟ مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ اب میری بیوی نہیں رہی، مگر پھر بھی میں نے اپنی تسلی کے لیے اسے ڈاکٹر سے دکھایا۔ اسپتال میں ڈاکٹر نے میری بیوی کی نبض دیکھتے ہی کے ساتھ اسے مردہ قرار دے دیا۔ مردہ؟ میری بیوی کو اب مردہ کہا جا رہا تھا۔ وہ جو پھولوں کی طرح کھلی